آج میں آپ کے ساتھ انسان اور شیطان سے متعلق بہت ہی خوبصورت اور انوکھے اقوال شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ انسان تو موجود ہے زمانے میں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ جانتے ہیں حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ بدی ہمیشہ نیکی کو بدنام کرنا چاہتی ہے، ضلالت ہمیشہ شرافت کی پشت پر نقب لگاتی ہے۔ شیطان کسی نہ کسی رنگ، روپ، بہانے سے انسان کی زندگی میں غلط کام کراتا رہتا ہے، برائی کو ہوا دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار کو ورغلاتا ہے، درویش کو دنیا کا لالچ دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی بہترین مخلوق کیوں بنائی؟ وہ پھولوں کی پتیوں سے بھی تو بنا سکتا تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں موجود بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت کے بہترین مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پہ خرچ کرو۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ انسان کے دل میں جو فخر و غرور پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی پھونک کا نتیجہ ہے۔ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، سب تجھ سے چھوٹے ہیں۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جبکہ ایک فرشتہ جو اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے،
شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسہ آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رواز کو سمجھ کے نبھائیں۔ رج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ کچھ مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی نا تو عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے، جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ انسان جو دیکھتا ہے سوچتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ غرور و تکبر اور نافرمانی شیطان کی فطرت، جبکہ انسان کی عظمت اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ ایک یہ کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ ایک ولی کا خوبصورت ارشاد ہے، جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا،
اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔